اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، اے کفار، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو۔ میں عبادت اپنے خالق اور مالک، اپنے رازق کی عبادت کرتا ہوں، جبکہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ میں ان بتوں کی پرستش یا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس رب کی عبادت نہیں کرتے ہو جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرتا ہوں، اور تم اس خالق اور مالک کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے، نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرا رب ایک ہے، تمہارے رب کئی ہے۔ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر آپ کسی کو زور بازو سے مسلمان نہیں کر سکتے، جبر کرنے سے، ظلم کرنے سے تم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ ادیان عالم میں واحد دین اسلام ہے جس کو کہتے ہیں الاسلام و دین المحبہ، کہ اسلام محبت والا دین ہے اور اسلام اخوت والا دین ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کے پیغمبر نے بار بار یہ اعلان فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی آواز تھوڑی زیادہ کریں، وہ مسلمان نہیں ہے
جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے. جس کی زبان کسی کو نقصان پہنچائے یا جس کے ہاتھ کسی کو نقصان پہنچائیں. پر من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک دوسرے مقام پر یوں ہی فرمایا خیر الناس، انسانوں میں سے اچھا انسان کون ہے، انسانوں میں سے بھلا انسان کون ہے. خیر الناس من ینفع الناس، اچھا بھلا بہتر انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بھلا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے اور حدیث پاک سے آپ یہ سمجھ چکے کہ خالصاً اسلام محبت والا دین ہے اور الفت والا دین ہے. اسلام میں جھگڑا نہیں ہے. اسلام میں بولے نا، اسلام میں جھگڑا نہیں ہے. اسلام دین امن ہے اور حضور پیغمبر امن ہے. حضور کیا ہے؟ پیغمبر امن ہے اور اسلام دین امن ہے. اسلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے. جیسے کہ اسلام کے نام سے ہی واضح ہے، یہ سالمون سے ہے اور سالمون کا معنی سلامتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ خود امن میں آ جاتا ہے، خود سلامتی میں آ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے امن اور سلامتی کا وہ عہد کرتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں خود بھی امن اور سلامتی سے رہوں گا اور معاشرے کو بھی امن دوں گا اور سلامتی دوں گا. اتنے سارے لفظوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس سے ہمیں یہ جو نتیجہ ملا وہ یہ ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ امن سے رہو اور امن کے ساتھ ہمیں رہنے دو. اسلام دین امن ہے، سلامتی والا دین ہے. یہ سلامتی عطا کرتا ہے. آپ اسلام کا بنظر غائب یعنی غور سے مطالعہ کریں تو اسلام کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی ساری مخلوق یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والی چیونٹی کے بھی حقوق بیان کیے ہیں قرآن نے. تو جو قرآن اور جو اسلام چیونٹی کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے تو بھلا اس اسلام نے کیا انسان کے حقوق چھوڑے ہوں گے؟ اونچا بولے نا آپ. جو اسلام جو قرآن چیونٹی کے حقوق بیان کرتا ہے تو کیا وہ اسلام، اس اسلام کی کتاب قرآن اور اس اسلام کے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کتنے بیان کیے ہو؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ آ رہے تھے اور آپ اپنے لشکریوں کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر رکے، مسکرائے. تو پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے
بیان قرآن کے اندر ہو رہا ہے۔ بیان کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن کے اندر ہو رہا ہے۔ فرمایا اس لیے مسکرائے ہیں کہ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی متاحت چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کر تم روندی نہ جاؤ، مر نہ جاؤ، زخمی نہ ہو جاؤ، تمہارا نقصان نہ ہو، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر اللہ کا نبی مسکرا رہا ہے۔ مسکرانے کا ذکر بھی ہے اور چیونٹیوں کی سردار کے اس مشورے اور حکم کا ذکر بھی ہے۔ تو کیا ضرورت تھی یہ واقعہ بیان کرنے کی؟ اب ذرا آپ ذہن پر زور دیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر دہشت گردی کی اجازت ہو۔ یہ بات تو بین الاقوامی سطح پر آج اس صدی کے بہت بڑے مبلغ، نابغہ روزگار ہستی جسے دنیا اسلام شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتی اور پکارتی ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بین الاقوامی سطح پر کئی یونیورسٹیوں کے اندر اور بین الاقوامی ہر مذہب کے سکالر بلا کر کئی مرتبہ یہ واضح کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے مذاہب آئے ہیں ان میں سے امن اور سلامتی والا مذہب صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ بات کی سمجھ آئی نا آپ لوگ؟ تو قرآن جب یہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے، مکوڑوں کے، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا کیڑا چیونٹی ہے، جب اس کے حقوق بیان کر رہا ہے تو اسلام نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسلام نے ایک انسان کے کتنے حقوق بیان کیے۔ اس پر میں کئی مثالیں عرض کرنا چاہوں گا، مگر سر دست ایک مثال لے لیں۔ حضور کی مدنی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ حضور کی مدنی زندگی ہے۔ حضور مدینے میں ہیں۔ اسلام کا مرکزی سیکٹریٹ مدینہ ہے۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے جس سے اسلام کے قوانین کا اجرا ہو رہا ہے۔ اسلام کے قوانین کی تشکیل نہیں، تشکیل ہو چکی، اب اجرا ہو رہا ہے اسلام کے قوانین کا، لاگو کیے جا رہے اسلام کے قوانین۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، ایک میت کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے۔ سیاستہ کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر رک گئے۔ اس جنازے کو دیکھ کر، اونچا بولے نا، اس جنازے کو دیکھ کر رک گئے۔ جب اس جنازے کو دیکھ کے رکے تو غلاموں میں سے کسی نے عرض کی، آقا آپ رک گئے ہیں؟ تو بظاہر جب آپ رکے تو صحابہ کی جماعت بھی پیچھے رک گئی۔ عرض کی، آقا آپ رک گئے ہیں؟ فرمایا وہ سامنے جنازہ آ رہا ہے، میت آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا، آقا یہ میت تو یہودی کی ہے، یہ مرنے والا کون ہے؟ بولا ہی کریں بابا جی، بولا ہی کریں، تھوڑا تھوڑا بولا کریں یار۔ یہ میت کس کی ہے؟ یہودی کی ہے۔ آپ یہودی کی میت کے لیے رک گئے، یعنی بتایا گیا کہ یہ میت کافر کی ہے۔ یہ میت کس کی ہے؟ کافر کی ہے، یہودی کی ہے، آپ اس کے لیے رک گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ جملہ مرے ہوئے یہودی کے لیے اور کافر کے لیے فرمایا، تو پھر حضور کی نظر میں
زندہ انسانوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا جب کافر کے متعلق حضور یہ فرما رہے ہیں، مرے ہوئے یہودی کے متعلق فرما رہے ہیں، فرمایا اے مجھے یہ بتانے والے کہ یہ میت یہودی کی ہے، کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اس سے بڑا انسانیت کی عزت اور انسانیت کے مقام، انسان کے تحفظ اور انسان کی زندگی کے لیے امن کا پیغام اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اے مجھے یہ بتانے والے کہ یہ میت، یہ جنازہ یہ کافر کا یہودی کا ہے، تو بتا کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ وہ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور میرے آقا امام الانبیاء کا خود مقام کتنا اور خود مرتبہ کتنا ہے، خود امام الانبیاء کا مرتبہ کتنا ہے کہ میرے آقا جب سفر کو جائیں صحابہ کو حکم ہو کہ میرے آقا کے آگے نہ چلیں، محبوب کے برابر نہ چلیں، محبوب سے اونچا بولے نہیں، یہ تو صحابہ ہیں، غلام ہیں، معراج کی رات جائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو حکم ہو کہ صفے بنا کے ہاتھ باندھ کے سب در سب کھڑے ہو جاؤ کہ میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے، جس محبوب کے ادب احترام کے لیے انبیاء کو کھڑا کر دیا جائے، اگر وہ محبوب ایک کافر کے جنازے کو دیکھ کر رک جائے تو کہنا پڑے گا جتنا شرف اسلام نے انسانیت کو عطا کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں عطا کیا۔ وہ بات کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تو انسان ہے۔ اسلام میں تو پرندوں کے حقوق ہیں، اسلام میں جانوروں کے حقوق ہیں۔ کوئی اگر اسلام سے ناواقف انسان ہے تو اس کا عمل پورے اہل اسلام کا عمل نہیں ہو سکتا، اس کی حماقت پورے اہل اسلام کی حماقت نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے غیر مسلم انسانوں کے حقوق کا کتنا تحفظ کیا ہے۔ ادیان باطلہ اور ادیان عالم کا مطالعہ کر لیں، کسی اور دین میں انسان کے اتنے شرف اور وقار کی بات نہیں ہوگی جتنی انسان کے شرف اور وقار کی بات اسلام کرتا ہے اور پیغمبر اسلام کرتا ہے۔ کہ باتیں بڑے غور کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے؟ اسلام اشرف المخلوقات ہے۔ اسلام نے پرندوں کے حقوق بیان کیے۔ آپ فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، شکاریوں کو ایک راہ دیا ہے، قانون دیا ہے کہ آپ نے کس موسم میں کس جانور کا شکار کرنا ہے، چاہے حلال بھی ہے، کس موسم میں کس جانور کا، اور کس موسم میں آپ کس پرندے کا شکار کر سکتے ہیں، کس موسم میں آپ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ پرندوں کی اہمیت زیادہ ہے یا انسان کی اہمیت زیادہ ہے؟ اونچا بولا کریں نا آپ، خدا واسطے اونچا بولا کریں آپ۔ پرندوں کی اہمیت زیادہ ہے یا انسان کی اہمیت زیادہ ہے؟ انسان کی زیادہ ہے۔ تو جو اسلام پرندوں کے حقوق کا تعین کرتا ہے، کس کے حقوق کا؟ پرندوں کے حقوق کا تعین کرتا ہے، اس اسلام نے انسانوں کے حقوق کا کیا تعین نہیں کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام سے دور، اسلام کی تعلیمات سے دور، ہمیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہ ہو تو کسی ایسے شخص یا ایسے نوجوانوں کے گروہ کا کوئی ایسا عمل اہل اسلام کے لیے بدنامی کا داغ یا دھبا کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام دین محبت ہے، دین الفت ہے اور دین امن ہے۔ آؤ مدینہ کے اندر ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک چڑیا، بعض نے فاختہ کہا، بعض نے چڑیا کہا، چہچہاتی ہوئی روتی حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں بیٹھ کے اپنی آواز میں رونے لگی۔ میرے آقا اس کا چہچہانا سن کر میرے آقا مصلی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ کس نے کہنی ہے جی؟ 90 موڑ والوں نے آ کر یا چیچا وطنی والوں نے آ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے فلاں باغ کس نے خریدا ہے؟ ایک غلام کھڑا ہوا، آقا میں نے خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا، باغ کے تمام درخت دیکھنا، جن جن درختوں پر چڑیوں کے گھونسلے ہیں ان درختوں کو اس وقت تک کاٹنا نہیں جب تک ان کے بچے جوان ہو کے اڑ نہ جائیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہمیت چڑیا کی زیادہ ہے یا انسان کی زیادہ ہے؟ فرمایا وہ درخت نہیں کاٹنا جن پر چڑیوں کے گھونسلے ہیں، جب تک کہ ان کے بچے جوان ہو کے اڑ نہ جائیں درخت نہیں کاٹنا۔ کیا درخت کاٹنا حرام ہے؟ صحابی نے پیسے دے کے لیا تھا باغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خدا کی مخلوق حضور کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھ کے حضور کو نہ آتی تو تمہارے لیے شریعت کے قانون کیسے بنتے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پرندوں تک کے تحفظ اور ان کے حقوق کا ایک تعین ہو گیا کہ ان کے حقوق کیا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک فحاشہ کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کیا ضرورت پڑ گئی واقعہ بنی اسرائیل کا، ایک فحاشہ عورت کا مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں؟ کوئی اور بھی تو واقعہ، کوئی اور بھی تو داستان رحمت سنائی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ جا رہی تھی تو دیکھا کتیا کا بچہ پانی کے لیے بلک رہا ہے، اپنے کام کے لیے جا رہی ہے، برائی کے لیے جا رہی ہے، برائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، مگر دل کے اندر احساس آ گیا، کنواں دیکھا، جوتا اتارا، دوپٹے کو پھاڑا، رسی بنائی، جوتا پانی میں لٹکایا، جوتے میں جتنا پانی آ سکتا تھا اس کتے کے بچے کے منہ میں ڈال دیا، سو اس سے اس کی جاتی ہوئی جان واپس آ گئی، اس کو تسکین ملی۔ اس کو کیا ملا؟ تسکین ملی، وہ بحال ہوئی اس کی جان۔ ابھی جا رہی تھی کہ رب نے ملائکہ کو فرمایا کہ دنیا میں اعلان کر دو، جسی نے چلتا پھرتا اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس فحاشہ کو دیکھ لے۔ کو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کو دیکھ لے۔ تو جو اسلام کتوں کے حقوق کا تعین کرتا ہے، اس اسلام نے انسانوں کے حقوق کا بھی تو تعین کیا ہے۔ آؤ چلو میں تمہیں لے چلوں فتح مکہ کے دن صحن کعبہ کے اندر، وہ مکے والے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کو ستا کے مکہ سے نکالا تھا۔ کبھی تم حضور کی ہجرت کے واقعات پڑھو تو میرے آقا جب مکے کی زمین سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، میرے آقا نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور دونوں ہاتھ مکے کی طرف کر کے مکے کے در و دیوار کو نبی رحمت نے سلام کیا، جس نبی کو کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے۔ میرے آقا سلام کر کے کہہ رہے ہیں، ارے مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتے،
مگر تیرے فرزند محمد کو امن سے رہنے نہیں دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رہنے نہیں دے رہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اور حضور رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہی مکے والے جنہوں نے حضور کو ستایا، حضور کی آل، حضور کی بیٹیوں کو ستایا، وہی مکے والے جنہوں نے شیب ابی طالب میں حضور کو قیدی کیا، حضور کی ازواج اور حضور کے ساتھ حضور کی بیٹیاں، کتنی دیر تک پانی نہ دیا، کھانا نہ دیا، اور شیب ابی طالب پر کوئی چھت نہیں تھی، سردی بھی برداشت کرتے، گرمی بھی برداشت کرتے، تمہارا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضور کی 3 بیٹیاں حضور کے پاس آئیں، کہنے لگی ابا جان کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ میرے آقا اٹھے پہاڑ پتھر سے، اور درختوں کے خشک پتے ہوا سے اڑ کے آ گئے تھے شیب ابی طالب میں، وہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جھاڑے، پھونک ماری، صاف کیا، اور صاف کر کے ایک ایک پتا بیٹیوں کو دے کے کہنے لگے بس یہی کھا کے گزارا کر لو۔ اور جنہوں نے اتنا ظلم کیا مکے والوں نے، کیا وہ بھی محبت کے حقدار تھے؟ وہ بھی کسی امن کے حقدار تھے؟ میرے آقا کو جب اللہ نے قوت عطا کی، طاقت عطا کی، میرے آقا ابھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی پوری فوج کو ایک جگہ روکا، اور فوج کے کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار نے اپنی فوج کو خطاب کیا اور فرمانے لگے اے مسلمانوں، تم مکہ کے اندر جا رہے ہو، اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سنبھال کے صاف صاف رستوں پہ چلانا۔ مکہ والے ہمارے مخالف صحیح، کافر صحیح، پر کافر کی فصل کو بھی نقصان نہ پہنچے، تاکہ پتہ چلے کوئی پیغمبر امن آیا ہے، کوئی بادشاہ نہیں آیا، محبتیں بانٹنے والا آیا۔ حضور بادشاہ تو ہیں نا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا اور کیا حکم ہے؟ فرمایا مکے والوں کی فصلوں میں سے بھی نہیں گزرنا، صاف رستوں سے گزرنا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب مکے کے اندر داخل ہو جاؤ تو پھر مجھے دیکھنا میں کیسے داخل ہوتا ہوں۔ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور سر جھکا ہوا ہے، بار بار اونٹنی کی کوہان کے ساتھ میرے آقا کا سر ٹکرا رہا، اور میرے آقا فرما رہے ہیں آج کا دن امن کا دن ہے، آج کا دن انسانوں کی حفاظت کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا مکے میں داخلے سے پہلے کوئی عورت سامنے آئے حملہ نہیں کرنا، اس کی صنف نسواں کا خیال کرنا ہے، حیا کرنا ہے۔ کوئی بوڑھا آ جائے اس پہ حملہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ اگر بوڑھا تم پر حملہ بھی کر دے اس کے سفید بالوں کا حیا کر کے منہ موڑ لینا ہے، کسی مکے کے بوڑھے شخص پر حملہ نہیں کرنا، کسی بچے پر حملہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی تمہیں تیر و طوفان، تیر و تلوار مار کے دوڑ کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس پر بھی حملہ نہیں کرنا۔ یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ بہت سارے مولویوں نے اور بہت سارے خطیبوں نے تو اسلام کو پیش ہی اس انداز میں کیا کہ اسلام کے اندر شدت ہی بڑی ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر دہشت گردی عام ہو رہی تھی، کسی مولوی، ملا، کسی لکھاری، مصنف، مضمون نگار، محرک کا قلم حرکت میں نہیں آیا کہ کچھ لکھے۔ جب پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا زور اور شور تھا تو اس وقت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پہلا شخص ہے اس صدی کا جس نے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف صرف فتویٰ نہیں دیا، ایک ضخیم بہت بڑی ایسی کتاب لکھی جو آج دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس شخص کے کئی لوگ سیاسی طور پر مخالفت مخاصمت کرتے رہیں،
لیکن جس شخص نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بطور امن متعارف کروایا ہے، اس بندے کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ کبھی ایسے بندوں کی خدمات پر بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ تو پھر میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سین کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو میرے آقا نے کیا کیا؟ اے مکے والو، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مکے والے کہتے ہیں ہمارا خیال کیا ہوگا، ہمارا یقین ہے جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پہ شفقت کرتا ہے، آج آپ بھی ہم پر شفقت کریں گے۔ میرے آقا نے فرما دیا جاؤ، سب کو معاف کیا، جاؤ سب کو معاف کیا۔ ہندہ آ گئی جس نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور کلیجے کا ہار بنایا تھا، ہندہ آ گئی۔ ہندہ توجہ ہے، یزید کی دادی سامنے آئی، سر پہ دوپٹہ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ میرے آقا نے چہرہ تو دوسری طرف پھیر لیا، فرمایا ہاں تیرے لیے معافی ہے، مگر ہمارے سامنے نہ آیا کرنا، جب تو سامنے آئے گی ہمیں اپنے چچا کا وہ قتل یاد آ جائے گا۔ ایک خاتون آئی، بس بات مکمل ہوئی، ایک خاتون آئی، اگلے جمعے پر اسی عنوان کو میں چلوانا چاہوں گا کہ یہ گستاخ رسول کے لیے قانون کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کسی علاقے کے اندر اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کس انداز میں مسلمانوں کو اس واقعے کو لینا چاہیے، اور کیسے حالات ہوں تو ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کون سی سمجھداری عقل مندی اپنائی جائے اور ایمان کو بھی بچایا جائے، حضور کی محبت کا جذبہ بھی بھرپور انداز میں ادا کیا جائے۔ اگلے جمعے پر اس پر ضرور تبصرہ کریں گے۔ وہ خاتون آئی اور کہتی ہے میرے لیے بھی معافی ہے، سر ننگا تھا، میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی چادر اتاری اور کہا اس کو دے دو۔ ایک شخص بولا آقا ابو جہل کی بہو ہے، یہ ابو جہل کی بہو ہے، ابو جہل کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی، ابو جہل کی ہو یا کسی اور کی ہو۔ کہتی آقا مجھے بھی معافی؟ ہاں تجھے بھی معافی، میرے گھر والے کو بھی معافی، یعنی ابو جہل کے بیٹے کو بھی معافی۔ فرمایا اس کو بھی معافی۔ آقا وہ آپ کے ڈر سے مکہ چھوڑ گیا ہے، کوئی امانت نامہ، امان نامہ؟ فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے، کیا لکھ کے دوں؟ وہ انگوٹھی دے دوں جس سے میں مہر لگاتا ہوں؟ کب سمجھیں گے آپ لوگ، کب سمجھیں گے آپ لوگ؟ فرمایا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ آقا یہ جو رحمت والی پگ ہے نا، امان کے طور پہ یہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ تو کہنا آخری مرتبہ۔ میرے آقا نے پگ اتاری، اس نے لی، سینے کے ساتھ لگا لی، دوڑی اپنے خامد کو بلاتی، آجا۔ وہ کہتی ہے کیا مجھے قتل کروائے گی؟ کہتی ہے نہیں نہیں، نبی رحمت نے یہ اپنی پگ بطور امان عطا کر دی ہے، واپس آ جاؤ۔ کہتا وہ کیسے؟ کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد کا کردار ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بقیہ بیان کریں۔